کیا وجہ ہے؟ آپ کے اندازے کے مطابق بھی آج بھی ایک داخلی سیکیورٹی کے اعتبار سے میٹنگ بھی ہوئی، کیا اس بات کے اوپر سوچ بچار کی جاتی ہے کہ ہماری پالیسی دہشت گردوں کے حوالے سے ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے؟ ایک ہم نے پی ٹی آئی کے دور کی پالیسی دیکھی، اس کو صرف عمران خان سے اٹیچ نہیں کیا جا سکتا، وہ ریاستی پالیسی تھی، لیکن آج بھی ایک پالیسی ہے، کل بھی یہی جاری رہے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگ غور خوض کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ اے پی ایس کا جو سانحہ تھا وہ ایک سمبل ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کتنی پستی پہ جا سکتے ہیں، کہ جہاں آپ گھریلو خواتین کو یا آپ جو سویلینز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بچوں کو ٹارگٹ کیا۔ تو جس سے آپ کا سامنا ہے وہ اس سانحے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید ان سے بات چیت بھی اگر آپ کریں تو یہ آپ کسی لاجک پہ نہیں پہنچ سکتے کہ آپ کسی کے بچوں کو اٹیک کریں اور اسکول کے اندر جا کے آپ حملہ آور ہوں۔ آپ نے جو بات کی بالکل دیکھیں، اصل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں تو there was this sense کہ وہ اب ایک تو کسی طریقے سے، کیونکہ ان کے آپ کے ریاست کے ساتھ پرانے تعلقات تھے اور مختلف وقتوں پہ آپ ایک دوسرے کو، میں سوویت ٹائم کی بات کر رہا ہوں، تب سپورٹ بھی کرتے رہے اور ایک سپورٹ ان کو حاصل تھی کہ اب وہ جو ہیں آپ کے جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، وہ اگر ان کی سرزمین پہ جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے اور پھر وہ یہاں پاکستان میں آ کے دہشت گردی کے اٹیک کرتی ہے تو وہ آپ کی سپورٹ کریں گے اور ان سے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ان کو آپ اس چیز کو رد کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنی سرزمین کے اندر قابو کر سکے، وہ پاکستان کی ریاست کے اندر وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہ کر سکے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا اتنا فقدان کیوں تھا جو ہم اتنا ریلائی کیے؟ بالکل، دس از اے گڈ کوسچن، اور یہ بالکل آپ کا ٹھیک آپ کا سوال ہے، اور یہ تو ایک حکومت کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ تو اوور آل جو ریاست کی پالیسی رہی اور جو ایکسپیکٹیشنز ان کی تھیں وہ فیل کر گئیں کہ آپ کو جو ہے کوئی اس وقت تک جو افغان حکومت ہے وہ وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ہے یا آپ کو اس معاملے میں، اور ٹی ٹی پی ابھی اس وقت اگر ہم آج کے دن میں بات کریں تو سرگرم ہے اور بڑے بہت تیزی سے وہ جو ہے وہ یہاں حملہ آور ہو رہی ہے کیونکہ انسیڈنٹس بڑھیں۔ لیکن ہماری افواج پاکستان اور حکومت جو ہے اس نے عزم استحکام کی پالیسی جو ہے وہ لانچ کی اور ہم انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز ہر جگہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نوگو ایریاز نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہو، لیکن ہمیں اب یہ چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین تو کہتے ہیں، جن کی بات سے تو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، 17,000 کے قریب دہشت گردوں کا وہاں پر۔ دیکھیں اب اس کے اندر وہ یہ کہ آپ نے جب ان سے مذاکرات کیا، آپ نے ان کو ری سیٹل یہاں کیا، اب انہی کے ذریعے انہی ایلیمنٹس کو استعمال کر کے وہی ان کے جو یہاں پاکستان سائڈ پہ اگر ان کی کوئی امداد کر رہا ہے تو وہیں جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ لیکن میں دیکھیں بجائے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ہم ڈیبیٹ بنائیں، میرے خیال سے جس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں افغانستان حکومت کو جو ہے کسی کو بھی الاؤ نہیں کرنے دینا چاہیے کہ وہ اپنی ریاست کو استعمال کرے پاکستان کے مخالف، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو افغانستانیوں کو، ہمیں طالبان حکومت کو رسپانسبل ٹھہرانا ہوگا اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پاکستان سائڈ پہ ہم ایکشن کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے اسٹرانگ ہولڈ اس سائڈ پہ ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تب تک اس کو جو ہے وہ روکنا ایک چیلنج رہے گا۔ ڈوگر صاحب، اب یہ یقیناً سالہ سال کی پالیسیز کے نتائج ہیں جو پاکستان بھگتتا ہے، لیکن آپ کے دور کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور یہی بات ہوتی ہے کہ اس وقت ان کو ری سیٹل کرنا پاکستان میں، یہ آپ لوگوں کی ترجیح بنا ہوا تھا، اور بالخصوص اس لیے بھی ملبہ آپ کی قیادت کے اوپر جاتا ہے کہ خان صاحب ذاتی طور پہ اس کا دفاع کرتے تھے، یہ سوچ رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے دہشت گردوں کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور کی جو پالیسی آپ لوگوں کی تھی اس پہ بھی کچھ، یہ جس طرح بیک فائر کی تو اس پہ کچھ ندامت بھی ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور آج تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ایک مستقل پالیسی اپنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ آج کے دن کے حوالے سے پوری قوم ایک بار پھر سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھی ہے، جس طرح سانحہ اے پی ایس کے بچوں نے اپنا خون دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری قوم اکٹھی ہوئی، اور آج خوشی ہے کہ 10 سال کے بعد آج پھر قوم اکٹھی ہو کر ان دہشت گردوں کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں اکراس دی بورڈ یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی افواج کے سانہ بشانہ کھڑے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم دہشت گردوں کو ان کے آخری ٹھکانے تک پہنچائیں گے اور ان کو جہنم واصل کریں گے، اور ان کا خون شہداء کا، ان بچوں کا
ان معصوم بچوں کا جس بے دردی کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے یہ کھیل کھیلا گیا، وہ خون ضائع نہیں ہوگا، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم تمام پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں تک بات ہے ریاستی دہشت گردی پہ ایک جامع پالیسی کی، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ریاست بناتی ہے، سیکورٹی ادارے بناتے ہیں، اور اس وقت کی حکومتیں اس وقت اپنے معروضی حالات و واقعات کے مطابق پولیٹیکل حکومتوں کو ساتھ بٹھا کے ایک برین سٹارمنگ کر کے ایک یونیفارم پالیسی بناتے ہیں، اور دہشت گردی کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب ہم ایک یونیفارم پالیسی بنائیں اور اس پر ہم پالیٹکس نہ کریں۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے ایک ایسی پالیسی دی کہ جس میں دہشت گردی بڑھی۔ دہشت گردی تو آج 2.5 سال سے ہماری حکومت نہیں ہے، مرکز کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور ابھی کچھ ماہ پہلے تک صوبوں میں بھی پی ڈی ایم کی حکومتیں تھیں۔ دہشت گردی تو آج میں دیکھوں تو دونوں صوبوں میں مزید بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے۔ آج روزانہ 10-20 جوان ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور ہماری قوم ان کی سیکورٹی کی وجہ سے چین کی نیند بھی سو رہی ہے۔ لیکن حکومت کوئی بھی ہو، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، ہماری پالیسی ایک یونیفارم ہونی چاہیے، اور اس پالیسی میں کوئی بندہ بھی، میں نہیں سمجھتا کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ بندہ، بھلے کوئی بھی جماعت ہو، اپوزیشن ہو یا حکومت کی اتحادی جماعتیں ہوں، اس میں وہ یہ سوچے کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف دینا چاہیے کسی کو، یا کسی کو کوئی اس میں ہمیں کمزوری دکھانی چاہیے۔ قطعاً کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کا دفاع بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں۔ سیاست ہم سیاست کے میدانوں میں کریں، جب نیشنل سیکورٹی کی بات ہو تو ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب یہ ایک جامع ہمارے پاس دستاویز تو موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کے شکل میں، جس کے اوپر سب کا اتفاق رائے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ آپ لوگ بہت ووکل رہے اس حوالے سے، جو پی ٹی آئی دور کی پالیسی تھی اس کی بہت مخالفت بھی بلاول صاحب کرتے رہے۔ اس سیٹ اپ کے اندر اب آپ لوگوں کے اپنے سٹیکس بھی انوالوڈ ہیں، تو ہم ہر انداز میں بڑا ایک محتاط رویہ دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی قیادت دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ ابھی ریسنٹلی آصفہ بھٹو صاحبہ ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات کر رہی تھیں، ان سے افغانستان میں خواتین کے حقوق پہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو افغانستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ سو آپ لوگ اب اس پہ ایک محتاط پوزیشن لیے ہوئے ہیں، یا آپ ابھی بھی کھل کر مخالفت کرتے ہیں؟ ایک جو کنفیوزڈ قسم کی ہماری پالیسی بھی رہی، اور اس وقت جو پالیسی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے آصفہ بی بی کا حوالہ دیا ہے۔ آصفہ بی بی کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ خواتین کے اوپر ظلم، یا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، یا خواتین کی جو ایکٹیویٹیز ہے، سوشل ایکٹیویٹیز پابندی کا کبھی بھی وہ مخالفت نہیں کر دی۔ یقیناً اس سوال کے جواب میں نے یہ کہا کہ افغانستان میں ایک الگ ملک ہے، وہ اس کی ذمہ دار تھوڑی ہوگی، وہ تو پاکستان کے حوالے سے بات کر سکیں گی، یہ اس طرح سے نہیں کہا ہوگا میرے خیال میں اسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 10 سال پورے ہو گئے اے پی ایس کا، ہم ہر سال جو ہے نا وہ سوگ مناتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو کرتے ہیں، اسمبلی میں بات اٹھاتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اے پی ایس کی مجرموں کو دوبارہ خیبر پختونخوا میں نہیں بسایا؟ کیا انہی مجرموں کی ہم نے وکالت نہیں کی ہے؟ کیا انہی مجرموں کو ہم نے جو ہے نا وہ مختلف نام نہیں دیے، جو آج خود ہمارے صوبے میں جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پشاور کے علاوہ کوئی رٹ کسی شہر میں پختونخوا میں قائم نہیں حکومت کی۔ اور پھر آپ کو 2-3 سال پہلے کی بات یاد دلا دوں، جو بنو جیل میں دہشت گرد آئے اور ایک مزاحمت نہیں ہوئی، ایک فائر نہیں ہوا، ایک تالا نہیں ٹوٹا، مجرموں کو اپنے ساتھ جیل کھول کے لے گئے، شربت پی کے، میڈیا کو فون کر کے کہ بھائی ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب
مطلب کیا ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہماری کوئی مشترکہ سوچ نہیں ہے، ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ مطلب ہر حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی کرتی ہے. ایک دہشت گردوں کے لیے تو ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک سوچ نہیں رہی ہے، ہمارا ایک پالیسی نہیں رہی ہے. جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے، اس 20 پوائنٹس میں آدھے پوائنٹ کے علاوہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ میں پڑھاتا بھی رہا، ایک آدھے پوائنٹ کے علاوہ آپ نے کسی پوائنٹ پہ عمل نہیں کیا ہے. یعنی اس میں یہ پوائنٹ بھی مدرسوں کی رجسٹریشن، آج سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہے، اس کی بل کے حوالے سے. تو کیا ہم نے جو لاکھوں کی تعداد میں جو مدرسے ہزاروں سے تو بڑھ گئے، تو کیا ہم نے قومی دائرے میں لائے؟ کیا اس کی رجسٹریشن کے لیے یہ تو ویسے مندوخیل صاحب اگر آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ کو دھوکہ نہ دیتے 26ویں ترمیم کروانے کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی حل نکل آتا. میں دوبارہ آپ کی طرف یہ بات لے کر آؤں گی. بحران صاحب آج کے دن کی ایک اور بھی سگنیفیکنس ہے اور وہ سقوط ڈھاکہ. میں آتی ہوں مندوخیل صاحب دوبارہ آپ کے پاس. یہ ہمارا مولانا صاحب کے حوالے سے موضوع ہے ہمارا, آپ اس پہ ضرور رسپونڈ کیجئے گا. رانا صاحب سقوط ڈھاکہ کی بھی سگنیفیکنس آج کے دن کی جو نتیجہ تھا تاریخ دانوں کی, میں آپ کے پاس یہی موضوع لے کے آؤں گی, اس پہ میں آپ سے ضرور بات کروں گی. مولانا صاحب سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی تھی جس نے دھوکہ دیا ان کو اس کے اوپر بات کر کے اور عمل درآمد مختلف تھا آپ کا. تو رانا صاحب وہ بھی نتیجہ تھا سقوط ڈھاکہ تاریخ دانوں کی نظر میں مفاہمت بات چیت کا راستہ اپنانے کے بجائے طاقت کے استعمال کا. آج ملک کے اندر ایک سیاسی سچویشن ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ بات چیت کی جائے, تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا کوئی ارادہ حکومت رکھتی ہے یا صاف انکار ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں, بات چیت کا ارادہ حکومت ہمیشہ رکھتی ہے اور بات چیت کے دروازے کبھی بھی حکومت بند نہیں کرتی. 3-4 ایشوز ہیں جو بڑے سویر ہیں جس کی وجہ سے یہ بات چیت آگے نہیں بڑھی. دیکھیں, نمبر 1 ایک تو ڈو اور ڈائی کی کال تھی اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ایک پرتشدد ترین احتجاج 26 نومبر کو کیا. ہلاکتیں ہوئیں پولیس کی سائٹ پہ, شہید کیے گئے, پھر جلاؤ گھراؤ تھا, پھر گاڑیاں راکھ کی گئیں, بہت سارا اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک پرتشدد ترین یہ احتجاج تھا. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے وکٹم کارڈ کھیلا جو کہ جھوٹا ثابت ہوا, جس کی کوئی جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ریاست نے ایک گولی نہیں چلائی, لیکن انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ملیشیس پروپیگنڈا کیا خطرناک قسم کا کہ میسیکر ہوا فلانا ڈھمکانا. اور فوری طور پہ انہوں نے کال دے دی سول نافرمانی کی کہ ہم اگر ہماری اب اگلی شرائط نہ مانی تو پھر ہم سول نافرمانی کریں گے. تو جہاں سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہو وہاں کس طرح کی مذاکرات؟ تو سول نافرمانی کی کال سے پہلے آپ تیار تھے ان سے بات کرنے کو؟ میں آپ کو صرف ایشوز گنوا رہا ہوں کہ واٹ آر دا ایشوز. ایک جگہ آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا حکومت اور ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں, پھر آپ نے ایک پرتشدد احتجاج کیا, پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی. ابھی بھی 2 دن پہلے شیخ وقاص اکرم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا مطلب نہیں ہے. تو یہاں لیکن انہوں نے سیاستدانوں کی کمیٹی تو آپ سے ہی بات کرنے کے لیے وہ بنائی ہے. تو پھر یہاں دیکھیں دیز آر دا ہرڈلز جو میں نے آپ کو گنوائے. ایک جھوٹا بیانیہ, پھر جو ہے کوئی ندامت نہ دکھانا کہ آپ نے ندامت کا جو آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یعنی معافی مانگ لیں ان واقعات کے اوپر, اس کی کیا ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں؟ کیا ان کی تمام چیزیں معاف ہو جائیں گی اگر وہ معافی مانگیں؟ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک دھاوا بولا اسلام آباد کے اوپر, وہ بھی صوبے کے وسائل کے اوپر. آپ اس کے بعد فوراً آپ نارملائز ہو جائیں کہ ہاں بات چیت کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں آپ ایک طرف آپ تشدد کا استعمال کر رہے ہیں, آپ دھاوا بول رہے ہیں, اور ایک دم سے آپ کہیں جی اب ہم بات چیت کر لیتے ہیں, اور وہاں بھی سول نافرمانی ہو, وہاں بھی پروپیگنڈا ہو, جھوٹ ہو, تو یہ وہ رکاوٹیں بن رہی ہیں نا آپ کے جو آپ کی. اور پھر دیکھیں آخری پوائنٹ میں اگر صرف بریفلی اگر میں بیان کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ آج تک جب سے پی ٹی آئی سیاست میں آئی ہے اس نے مذاکرات نہیں کیے اپنے حریفوں کے ساتھ, اور اگر کیے ہیں تو آخر میں قالین جو ہے وہ خان صاحب کھینچ دیتے ہیں. تو ایک وہ بھی ایلیمنٹ موجود ہے کہ مذاکراتی اگر کمیٹی بن بھی گئی ہے تو اس کی کیا وقت ہے, کیونکہ ان کی تو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ لوگ مذاکرات کر رہے تھے, یہ بات چیت بھی کر رہے تھے, اپنی سجیشنز بھی دے رہے تھے.